نیکی کرنا بھی نیکی ہے اور بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ بدی کرنا بھی بدی ہے، اور جہاں پہ بدی کے مواقع بھی ہوں بدی نہ کرنا وہاں پہ نیکی بن جاتی ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، محدثین وہ تلاش کیا کرتے تھے کوئی ایسا موقع آئے جس موقع ہم سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے، نیکی ہو جائے۔ یہ سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے جسے آج ہمیں بھی اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ نیکی کی اگر اہمیت کو دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس کے ہاتھ میں پودا ہے، درخت ہے، اس کی ٹہنی ہے، شاخ ہے، جڑ ہے، جسے وہ زمین میں گاڑنا چاہتا ہے، لگانا چاہتا ہے، وہ شاخ، وہ پودا، وہ جڑ اس کے ہاتھ میں ہے اور قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کے درمیان اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے، اتنا وقت ہے کہ اس پودے کو لگا سکے، تو اسے چاہیے کہ اس پودے کو وہ لگا دے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس پودے کا قیامت قائم ہو جانی ہے، پودے کا کون سا فائدہ ہونا ہے، نہیں، اس پودے کا فائدہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ کس کو ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے لگا دے۔ نیکی کرنے کے اعتبار سے ایک ہے نیکی کرنے والا انسان، اور دوسرا وہ انسان ہے جس سے نیکی کی جاتی ہے۔ نیکی کرنے والے کی بھی چار قسمیں ہیں، نظریات کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے نیکی کرنے والے کی بھی چار قسمیں ہیں، اور جس سے نیکی کی جاتی ہے اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ میں اور آپ تمام ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ ضرور تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے آج کے مذاکرہ کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کس کیٹیگری کے ساتھ تعلق ہے، کس قسم اور نوع کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس اچھے عمل میں اپنے آپ کو بڑھانے کی، امپروومنٹ لانے کی، اپنے آپ کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والے کی جو 4 قسمیں ہیں اس میں سے جو پہلی قسم ہے کہ دنیا میں انسان اچھا کام کرتا ہے، انسانیت کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے، جانوروں کے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن کچھ کام ایسے کر رہا ہے کہ جس سے انسانیت کو یا حیوانیت، جانداروں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی اچھائی ہے، لیکن اس اچھائی کا بدلہ اس انسان کو دنیا میں ملے گا، قیامت کے دن نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں کی ہوئی اچھائیوں کا بدلہ آخرت میں لینے کے لیے ایمان لے کر آنا، اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی کتابوں میں غیر مسلم سائنسدانوں کا ذکر ہوتا ہے،
مسلمانوں کی کتابوں میں غیر مسلم سائنسدانوں کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے انسانیت کی آسائش کے لیے، اس وجہ سے انہیں وہ دنیا میں ان کا صلہ مل رہا ہوتا ہے. تو جو یہ عمل کرتا ہے انسانیت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتا، تو اسے اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اسے نہیں ملے گا. اور دوسری قسم جو نیکی کرنے والا ہے، اس کی ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے اور بسا اوقات اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں. اچھا جملہ بولنا یہ بھی نیکی ہے. ہر وقت آدمی اچھا جملہ اس لیے نہیں بولتا ہے کہ میں نیکی سمجھ کر، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بڑوں کی تربیت یہ ہے، جس خاندان سے میرا تعلق ہے اس خاندان کی تربیت کا حصہ ہے، جس سے بات کرنی ہے ادب اور احترام سے کرنی ہے. یہ بھی نیکی ہے. اس کا صلہ کرنے والا مسلمان ہے تو دنیا میں بھی صلہ ہے اور آخرت میں بھی صلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ طلاقت الوجہ، اچھے چہرے کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ ملنا، اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کا تذکرہ کرنا، یہ بھی نیکی ہوتا ہے. تو انسان بسا اوقات نیکی کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ نیکی میں جو کر رہا ہوں کہ یہ واقع نیکی ہے یا اپنی عادت سمجھتے ہوئے اسے کرتا ہے. بازار سے آدمی گزر رہا ہے، دیکھا کہ کوئی چھڑی پڑی ہے، یہ کسی کے موٹر سائیکل میں پھنس جائے گی، کسی کی کار میں پھنس جائے گی، اس سے نقصان ہوگا، وہ اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. یہ صرف نیکی نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. انسان جا رہا بازار میں، کوئی پتھر پڑا ہے، اب اس پتھر کے ساتھ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو اذیت پہنچ سکتی ہے، وہ اسے سائڈ پہ کر دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. راستے میں بہت بڑا کوئی اس طرح کا وہاں پر گڑھا کھودا ہوا ہے، اب انسان سمجھتا ہے کہ جو گاڑی تیز آئے گی شاید اسے نہ پتہ چلے اور اس کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے. یا رات کے وقت کوئی نیا آدمی وہاں پہ آتا ہے گاڑی چلانے والا، ہو سکتا ہے اسے نہ پتہ ہو، تو اس کے لیے کوئی انتظام یا اس کو بند کر دیتا ہے، یا کم از کم چاروں طرف کوئی چیز لگا دیتا ہے جس کے ذریعے دور سے آدمی کو پتہ چل جائے یہاں سے نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. پتہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی. جب جنت دیکھی اللہ کے نبی نے، وہاں پہ مختلف لوگوں کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون، یہ کون، یہ کون؟ بتایا کہ یہ عمل کرنے والا ہے، یہ عمل کر. ایک آدمی جنت میں وہ چھلانگیں لگا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے یتقلب، قلب بازیاں لگانا. جب آدمی موج میں ہوتا ہے نا، کوئی فکر نہیں، بے فکر ہو کر ہوتا ہے اکیلا، تو اکیلا بازیاں لگا رہا ہے جنت میں، سانگل حل میں نہیں، جنت میں خوشی کے ساتھ بازیاں لگا رہا ہے. یتقلب فی الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ جنت وچ آ کے رانا موج کرن ڈیا ہے، چھلانگا لان ڈیا ہے، کلا بازیاں، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے، یہ دنیا میں گزر رہا تھا بازار میں، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی پڑی ہے، اس نے سوچا کہ ٹہنی پڑی رہے گی کسی کو نقصان ہوگا، پاؤں پھنسے گا، کسی کو اذیت ہوگی، اس نے صرف اس ٹہنی کو پکڑ کر سائڈ پہ کر دیا. اس وجہ سے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اب ہو سکتا ہے اس نے ویسے کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے یہ سوچا ہو کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں. تو بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے. اور ایک قسم ہے نیکی کرنے والے کی کہ انسان نیکی کرتا ہے اس لیے
کہ اس آدمی نے میرے سے نیکی کی تھی تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے میرے بڑوں کے ساتھ فلاں وقت میں نیکی کی تھی، میرے بڑے والد والدہ چچا بڑا بھائی پریشان تھے، اس وقت پریشانی کے عالم میں یہ آدمی کام آیا تھا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ نیکی کروں۔ یہ بھی ان لوگوں کا شیوا اور عادت ہوتی ہے جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اور یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ جو انسان نیکی کرے، نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من صنع الیہ معروف، جس نے کوئی نیکی کی فکافئوہ، بھئی آپ کا حق بنتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوهُ مَا تُكَافِئُوهُ ادعوا اللہ، اگر تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ سخت نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تم نیکی کا بدلہ اس نیکی کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہے، آپ کے پاس تو پیسے پہلے نہیں ہیں، آپ اسے دوبارہ کبھی قرضہ نہیں دے سکتے۔ اس نے کوئی ایسا کام آپ سے کیا ہے جو آپ اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے، اس کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ، تم نے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کب تک؟ حتی ما تروا انکم قد کافأتموہ، اس وقت تک اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ جو اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے۔ یعنی نیکی کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا میرے اندر طاقت نہیں ہے، کم از کم ہر آدمی اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، اگر اور نہیں کر سکتا تو کم از کم بتا دیا کہ کم از کم اس آدمی کے لیے دعا ہی کر دو۔ اگر دعا بھی کر دی جاتی ہے اور خلوص کے ساتھ دعا کر دی جاتی ہے، نہ کہ صرف سامنے دعا کر دی اور بعد میں جا کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایسے نہیں، خلوص سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی اس کے لیے، تو گویا کہ جو اس نے نیکی کی ہے تو اس نیکی کا بدلہ بھی اسے مل جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے نیکی کی جاتی ہے، وہ نیکی کرنے والا نیکی کر جاتا ہے، لیکن جس سے نیکی کی جاتی ہے وہ انسان اس کی غیر موجودگی میں جا کر اسی آدمی کے خلاف زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان، اس کی تربیت اور اس کا خاندان کیسا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اصلا نال جے نیکی کریے تے صدیاں تک نہیں بھول دے، اصلا نال جے نیکی کریے تے صدیاں تک نہیں بھول دے، جے بے اصلا نال نیکی کریے تے وہ پٹھیاں چالاں چل دے۔ ایک تو اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں جا کر اس کے خلاف ہی وہ زبان درازیاں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، فتاویٰ پوچھتے ہیں طلاق کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، اور بہت سے عجیب قسم کے بھی سوالات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے گھریلو مسائل ہوں۔ ایک مسئلہ بڑا عجیب آیا، ایک آدمی نے سوال کیا اور شاید آپ نے بھی وہ اس طرح کا سوال نہ سنا ہو۔ عموماً سوال کیا ہوتے ہیں وراثت کے بارے میں، ہم 3 بھائی ہیں جی، وہ وراثت والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو سارا جو وراثت ہے نا وہ بڑا بھائی لے رہا ہے، یا بڑا بھائی آتا وہ کہتے سارا وہ چھوٹا مل مار کے بیٹھ گیا، ایسی کی کریے۔ اس طرح کے مسائل ہمیں عمومی طور پر سننے پڑتے ہیں۔ ایک مسئلہ بڑا عجیب آیا، ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، جی میرا ایک سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے، میں جب بچہ تھا میرے والد اور میرے والدہ اس وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب میں بچہ تھا، مجھے میرا جو بڑا بھائی ہے وہ جوان تھا اس وقت،
میرے بڑے بھائی نے مجھے پالا، میری تربیت کی، مجھے کھانا دیا، مجھ پر جتنا خرچ ہو سکتا تھا سارا خرچ کیا، مجھے پڑھایا، تعلیم دلوائی۔ اب میں جوان ہو چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، اب اس کے بعد میں نوکری پہ بھی لگ چکا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو والدین کی طرف سے مجھے وراثت ملی ہے، حصہ ملا ہے، کیا وہ حصہ میں اپنے بڑے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ اب یہ دیکھیں اس آدمی کی سوچ۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے ساری قربانیاں دے دیتا ہے، لیکن جب چھوٹا جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، ہر چیز برابر، اب یہاں پہ کوئی نہیں، تو بھی بیٹا میں بھی بیٹا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی ان ساری نیکیوں کو فراموش کر دیتا ہے جو اس نے اس وقت کی جب اس کے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے اس وقت پالا کہ جب میں چھوٹا تھا اور مجھے شاید کوئی نہ پالتا، میری تعلیم کا ذمہ نہ لیتا، تو آج شاید میں گلیوں اور بازاروں میں بھٹکتا پھرتا۔ اس نے تعلیم بھی دلوائی، سارا خرچہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی اپنے میں اس بڑے بھائی کو دے دوں۔ یہ ہے نیکی، کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کے بدلے کے اندر نیکی کرنے والا پھر اور نیکی کرتا ہے۔ اور چوتھی قسم نیکی کرنے والوں کی ہے، وہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس وقت انسان نیکی کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نیکی کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا یہ بھی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں، یاد رکھیے اس نیکی کا بدلہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ملتا ہے اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ کوئی نیکی انسان کی ضائع نہیں جاتی۔ بس اوقات ہم نیکی اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، نہیں جی نیکی کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوں، نیکی کا دور ہی ختم ہو گیا ہوں، پاکستان سے نیکی کا دور ختم ہو گیا، کہتے قیامت آ گئی۔ بھائی نہیں، جہاں یہ اس طرح کا معاشرہ بن چکا ہو کہ لوگ کہہ رہے ہو کہ نیکی کا دور نہیں، وہاں تو نیکی کا ٹائم شروع ہوا ہے۔ حدیث کہتی ہے ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، یہ بھی نیکی ہے، ظالم کی مدد، مظلوم کی نہیں بات کر رہا، ظالم کی مدد کرنی ہے۔ کس کام میں مدد کرنی ہے؟ اسے ظلم سے روکنا ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ نیکی کا دور ختم نہیں ہوتا، یہ ہمارا ذہن جس جگہ پر سیٹ ہوتا ہے وہ غلط جگہ پر چلا جاتا ہے۔ نیکی کا دور نہیں، نیکی کسی وقت بھی انسان کی ہوئی وہ ضائع نہیں جاتی، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جس وقت انسان کہے کہ اب نیکی نہیں کی جا سکتی۔ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی انسان بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگر دنیا میں اسے نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، اس نیکی کا بدلہ اس انسان کی اولاد کو ضرور مل جاتا ہے۔ اپنے ارد و گرد و نواح میں دیکھیے کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کے والدین ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے، لیکن جب ان کی اولاد آئی، جو والدین اچھائیاں کرتے تھے، اب اولاد نے ان اچھائیوں کو چھوڑ دیا، نیکیوں کو چھوڑ دیا، اب وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی بن گئے۔ اور کتنے ہی وہ لوگ جن کے والدین شاید روڑ پتی ہی تھے، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا کرنے والے، لیکن آج ان کی اولادیں کروڑ پتی بنی ہوئی ہیں۔ وہ روڑ پتی سے کروڑ پتی کیوں؟ ضرور ان کے والدین کی کوئی نیکی ہے جس نیکی کا صلہ ان کی اولاد کو مل رہا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے نہیں وہ فلاں ماں پیو دیتے ہیں، یہ تے ریڑھی چلاندے چل گئے، وہ تو رکشا چلاندے چل گئے، وہ تو بڑی مشکل نہ گزارا ہوتا سی، یہ ہوں کاراں جھوٹ دے پھردے نے۔ ضرور وہاں پہ والدین کی کوئی نیکی ہے جس کا صلہ ان کو مل رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الکہف میں، موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام
دونوں گئے بستی میں، دیکھا ان کا کھانا دو، کہتے کھانا نہیں دینا، ہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جی اچھا یہ دیوار جو ٹیڑھی ہے نا اس کو گرا کر دوبارہ بنا دو، صحیح کر دو، گر جائے گی نقصان ہوگا، یہ نیکی کی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے سن روٹی نہیں دیتی، اسی انہوں دی کندھ ڈھا کے مزدوری کرن ڈے ہیں بغیر پیسے لین تو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کی وہ دیوار تھی، وہ گھر تھا، ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، وہ نیکیاں کرتا تھا۔ آج صلہ یہ مل رہا ہے کہ وقت کا نبی ان کے گھر کی دیوار کو بغیر مزدوری کے تعمیر کر رہا ہے۔ نیکی کا صلہ دنیا میں مل کر رہتا ہے، اسے مل جائے یا اس کی اولاد کو مل جائے، صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں ہے نا، کوئی آدمی میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں، کتنا کر سکتا ہوں؟ اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی میری حیثیت ہے میں اس کا اتنا کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں اور قدرتوں والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس کی جزا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقتوں کے مطابق اسے جزا عطا کرے گا۔ دوسرا ہے کہ جس انسان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، جس انسان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ جس سے نیکی کی جاتی ہے، نیکی کرنے والے کی بھی 4 قسمیں ہیں، جس سے نیکی کی جاتی ہے اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ اس سے آپ نے نیکی کی ہے، وہ احسان فراموش ہے، وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ بھی نہیں بول سکتا۔ آپ نیکی کریں گے، آپ نے نیکی کی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے دے دیے، وہ مشکل میں تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے، آپ نے وہ کام کر دیا، اس کا کوئی اسے ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر دی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے آپ کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے، یار میں نے نیکی کی ہے۔ یہ ہوتے ہیں احسان فراموش۔ انسان جاتا ہے نا، سفر کرتا ہے، کہیں پہ دیکھتا ہے وہاں پہ درخت ہے، سایہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سایہ لیتا ہے، سایہ لینے کے بعد وہاں پہ چلا جاتا ہے، محبت بڑی نگاہ سے اس درخت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یار اس کے نیچے بیٹھا ہوں گرمیوں میں، اس کے نیچے سایہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں احسان فراموش، اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کی زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، اور دوسری قسم جس کے ساتھ نہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود بھی نیکی نہیں چھوڑنی، وہ احسان فراموش ہے، وہ اس کا عمل ہے، نیکی کرنا آپ کا عمل ہے، اس کے باوجود نیکی کرنا نہیں چھوڑنی۔ اور دوسری قسم جس آدمی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے نیکی کی ہے اور وہ آپ کی بدیاں کرتا ہے، وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ نہیں دیتا، وہ نیکی کا بدلہ بدی کے ساتھ دیتا ہے۔ جو انسان نیکی کا بدلہ بدی کے ساتھ دے اس کے ساتھ بھی آپ نے نیکی جاری رکھنی ہے، اپنے نیکی نہیں چھوڑنی۔ بدی کرنا اس کا عمل ہے، نیکی کرنا آپ کا عمل ہے۔ نیکی کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، نیکی کا جواب بدی کے ساتھ دینا یہ ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا طریقہ ہے۔ نیکی کا جواب وہ بدی کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی نیکی کی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کہے گا انہیں میرے نہ کی کر لیا، یہ کو پیسے آئے سے اللہ نے دیتے میں دیتے میں کر لیا، انہیں کر لیا میرے نہ۔ وہ وہاں پہ جا کر اسی کے بارے میں غلیظ زبان اور غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے باوجود بھی نیکی نہیں چھوڑنی، کیوں؟ نیکی ہر وقت ضروری ہے۔ اسی طرح نیکی جس سے کی جاتی ہے وہ انسان آگے سے کہ آپ نے نیکی کی ہے، وہ آگے سے آپ کو دعا دیتا ہے۔ یہ لوگ بھی ہیں لیکن کم ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے نیکی کرتا ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دعا دیں، آپ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، آپ اس کا اچھا تذکرہ کریں، دوسرے لوگوں کے پاس جائیں، دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کہیں یار وہ انسان بہت اچھا ہے، یار وہ انسان بہت اچھا ہے، وہ انسان بہت اچھا ہے۔ اس کی تعریف حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ تعریف کرو اس کے اچھے کاموں کی،
آپ اسے دعائیہ کلمات دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من سنی علیہ معروف، جس آدمی کے ساتھ نیکی کا کام کیا گیا، فقال لفاعلہ جزاک اللہ، اس آدمی نے نیکی کرنے والے سے کہا کہ جزاک اللہ، جو آپ نے میرے سے نیکی کی ہے اس کا بدلہ دینے کی مجھ میں سخط نہیں، اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا۔ فقال لفاعلہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء، نیکی کے بدلے میں جس نے جزاک اللہ کا لفظ بول دیا، فقد ابلغ فی الثناء، گویا کہ اس نے اس نیکی کے بدلے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم اس بعض الفاظ کہہ دیتے ہیں شکریہ، تھینکس، بنڈل آف تھینکس، یہ جائز ہیں الفاظ، غلط نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ کسی کو کہنا کہ شکریہ، شکراً جزیلا، تھینکس، بنڈل آف تھینکس، فلاں فلاں فلاں، جو الفاظ ہم کہتے ہیں یہ سارے درست ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، لیکن ان سب میں بہتر الفاظ جو نبوت والی زبان سے نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی اچھائی کرے، بلائی کرے، نیکی کرے، آپ اسے جواب دیں جزاک اللہ۔ آپ نے جو آپ سے نیکی ہوئی تھی گویا کہ آپ نے اپنا بوجھ اتار دیا ہے، اب اس کا بدلہ خود اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ جو نیکی ہم نے کرنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھیں ہم اس انسان کی اس لیے نہیں نیکی کر رہے کہ یہ میری تعریف کرے گا، پھر تو ریاکاری آ گئی نہیں، پھر تو غلط ہو گیا۔ ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جس سے نیکی ہو رہی ہے اس آدمی کا حق بنتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو دعائیں بھی دے اور اس کا ذکر خیر دوسرے لوگوں کے پاس بھی جا کر کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی، اس نے سنا آواز آ رہی ہے کہ اسقِ حدیقۃ فلان، آواز آ رہی ہے، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، آواز یہ آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو، صحیح حدیث ہے، اس کی حدیقت فلان۔ اس آدمی نے سنا اچھا اس کی حدیقت فلان، اس نے دیکھا اوپر بادل بنے، بادلوں نے پانی برسایا پہاڑ کے اوپر، وہاں سے ندی نالوں میں گیا، اس نے کہا دیکھوں تو سو پانی جاتا کہاں ہے، یہ آواز دینے والا کون ہے، پانی کہاں جاتا، وہ باغیچہ کس کا ہے جس کے باغ کو یہ پانی جا رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ پانی کے جہاں پر وہ نالا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ایک باغ میں دیکھا ایک آدمی ہے اور وہاں پر وہ پانی صرف اس باغ میں گیا، کسی اور کھیت میں بالکل پانی نہیں گیا۔ اس نے دیکھا وہ آدمی، اس نے بیلچہ وغیرہ پکڑا ہے وہاں پہ باغ کے اندر، اسے کہا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ اچھا آپ کا نام یہ ہے؟ میں نے آواز سنی ہے، ایک غیبی آواز تھی، اس میں آپ کا یہ نام لے کر کہا جا رہا تھا اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ کہا یہ اس کے بعد بارش برسنا شروع ہوئی ہے، وہ پانی آ گیا آپ کے باغ میں، کسی اور کھیت میں نہیں گیا، کرتے کیا ہو آپ؟ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جب میرے باغ کی آمدن آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں کہ جو دوبارہ میں نے اس زمین میں بونا ہے تو دوبارہ خرچہ آنا اس کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس نیکی کی بنا پر کہ جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے اس نے نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بادلوں کو حکم دے دیا کہ اس کے باغ کو جا کر پانی پلاؤ۔ اور پتہ سورۃ القلم کے اندر ایک واقعہ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ آدمی جو تھا ایک وہ فوت ہوا، اس کی اولاد نے دیکھا کہ ہمارا اتنا باغ تھا، ہمارا باپ کیا کرتا تھا، وہ تو پاگل سا تھا، غریبوں یتیموں کو ساتھ لے جاتا تھا، وہیں پہ باغ کے اندر جا کر، کھیتوں کے اندر جا کر انہیں ان کا حصہ دے دیتا تھا۔ ہم نہیں ایسا کریں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے جو ہے جاتے گے رات کے وقت تاکہ غریب یتیم کوئی ہمارے ساتھ نہ جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے۔ یہ سورۃ القلم میں مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے 29ویں پارے میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اولاد تھی نا یہ اسی آدمی کی تھی جس کے بارے میں اس کی حدیقت فلان غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ جب اس کی اولاد اتنی نکمی آئی
کہ انہوں نے وہ نیکیاں کرنا چھوڑ دی جو باپ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ باپ کو پاگل بنا کر سائڈ پہ کر دیا کہ باپ کیسا تھا کہ فلاں رشتے فلاں بہن کو اتنا دیتا تھا، فلاں عورت کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا تھا، فلاں مرد کے ساتھ اتنا سلوک کرتا تھا، فلاں رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ بھی تعاون کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی تعاون کرتا تھا، فلاں محلے والے کے ساتھ تعاون کرتا تھا، ہمارے باپ کو کیا ہو گیا تھا، ہم کیوں کریں؟ اولاد اس طرح کی آئی، وہ نیکیاں چھوڑ دیں۔ جس باغ کے لیے آسمان سے آواز آتی تھی اس کو پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسی باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، اس انسان کو چاہیے کہ اس نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ دے۔ اور چوتھا، جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، چوتھی قسم یہ ہے، آپ نے دیکھا نا آپ کے ساتھ فلاں شخص نے نیکی کی ہے، تو اب آپ اس چیز کو تلاش کرنے میں لگ جائیں کہ وہ موقع آئے کہ اس نیکی میں اضافہ کرنے کے لیے میں اس کا دست و بازو بن جاؤں۔ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ وہ مالی تعاون کرتا ہے، آپ نے بھی اس سے تعاون لے لیا ہے، تو اب آپ اس کوشش میں رہیں کہ یار میرے پاس پیسے آئیں، میں اس کو پیسے دوں تاکہ وہ غریبوں یتیموں کو دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے نا 2-3 افراد کو، تو کوشش کریں یار میں اس کے ساتھ ملوں، اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کروں، یہ اور غریبوں یتیموں کو کھانا کھلائے، یہ اس نے فلاں لوگوں کے ساتھ کام کر۔ آپ اس نیکی کا بدلہ نیکی میں اضافے کے ساتھ دیں۔ یہ سب سے بہترین ان لوگوں کی قسم ہے جن کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، وہ اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ جو انسان کسی درخت کے نیچے گیا، سایہ لیا اور وہاں سے پھل بھی کھا لیا، اور پھل کھانے کے بعد اسے سوچنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ اسے یہ سوچنا چاہیے اگر سارے کھانے والے بن جائیں تو ان پودوں کو لگانے والا کون ہوگا؟ اسے چاہیے میں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، ایک اور درخت جب مجھے ہمت ملے گی میں اس کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ آنے جانے والے لوگ اس درخت سے پھل کھائیں اور انہیں اس کا فائدہ ہو۔ حضرت مختصر اگر انداز اور الفاظ اور 2 جملوں میں نیکی اور بدی کو سمجھنا ہو، سادہ اور آسان 2 جملوں میں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور انسانیت کے غم میں، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اللہ کے ڈر اور انسانیت کے دکھوں کی وجہ سے، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ نیکی ہے۔ اگر آپ کے شر، آپ کی اذیت اور تکلیفوں سے دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ بدی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی کے پاس ایک عورت آئی، گھر میں دیکھا کہ جہاں پہ وہ بیٹھی وہاں پہ جائے نماز مصلی وہ بچھا ہوا ہے، وہ مصلی جائے نماز گیلا ہے۔ اس عورت نے امام اوزاعی کی زوجہ سے کہا کہ یہاں بچے نے پیشاب کر دیا کہ جائے نماز گیلا ہے، کوئی پیشاب کیا بچے نے کسی نے؟ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا کہ جائے نماز پر نہ تو کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، نہ پانی یہاں پر گرا ہے۔ امام اوزاعی صبح تہجد کے وقت یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس سے یہ مصلی تر ہو جاتا ہے۔ وما علیہ